آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس نے ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، تو ہم نے معلومات کے اس بڑے ہجوم میں سے ایک خاص ریسرچ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ٹرانسفارم یور تھاٹس نامی مشہور یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ہے جسے ویژولائزیشن ماسٹر کلاس کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل۔ تو اس نشست کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لاشعور کی طاقت کیا ہے اور خیالات کو حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے سائنسی پہلو پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ضرور۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر کے تناظر میں دیکھیں تو ویژولائزیشن محض آنکھیں بند کر کے دن میں خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے بس سوچا اور اگلے دن سب کچھ بدل گیا۔ نیورو سائنس کے مطابق یہ دراصل ایک انتہائی طاقتور ذہنی تربیت ہے۔ اچھا، ذہنی تربیت وہ کیسے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن کسی بھی واقعے کا بہت گہرائی سے تصور کرتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر موجود خلیات، جنہیں ہم نیورونز کہتے ہیں، بالکل اسی طرح متحرک ہوتے ہیں جیسے وہ واقعہ واقعی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ جی بالکل۔ ہمارا دماغ، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے، ہمارا دماغ ایک بہت ہی گہرے تصور اور زمینی حقیقت میں فرق کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جسم کا رد عمل بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے سب کچھ سچ میں ہو رہا ہو۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس مشق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس کے بے شمار فوائد ہو سکتے ہیں۔ 100%۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے ہماری فیصلہ سازی میں بہتری آتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور روزمرہ کے کاموں کے لیے ایک مستقل تحریک یعنی موٹیویشن ملتی ہے۔ اور یہی موٹیویشن ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس ماسٹر کلاس میں کل 10 بنیادی ٹیکنیکیں بتائی گئی ہیں، جن میں 7 بنیادی طریقے اور 3 بوسٹرز ہیں۔ چلیں باری باری ان کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہے ویژن بورڈ بنانا۔ ہاں، ویژن بورڈ یہ بہت مقبول طریقہ ہے۔ یعنی اپنے مقاصد کو تصویروں اور رنگوں کی مدد سے کاغذ پر اتارنا۔ مثال کے طور پر ویڈیو میں ایک آڈی A8 گاڑی کی مثال دی گئی ہے۔ اگر کسی کو وہ گاڑی چاہیے اور وہ انٹرنیٹ پر اس کی تصویریں تلاش کرتا ہے، اس کا رنگ، اس کا ماڈل، تو وہ ہدف ذہن میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم انسان لفظوں سے زیادہ تصویروں کی زبان جلدی سمجھتے ہیں۔ جب آپ وہ تصویریں پرنٹ کر کے اپنے سامنے لگاتے ہیں تو آپ کا دماغ اس گاڑی کو اپنے ارد گرد تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، اچانک سے سڑک پر وہی گاڑی ہر جگہ نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے جو دوسری تکنیک ہے وہ ہے خوابوں کا خاکہ بنانا، یعنی اسکیچ گولز۔ اسکیچنگ یعنی خود اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ کرنا؟ جی ہاں۔ جب آپ کینوس پر رنگ بکھیرتے ہیں یا خاکہ بناتے ہیں تو برش کا ہر جھٹکا یا رنگ کا ہر قطرہ ذہن پر ایک نقش چھوڑتا ہے۔ آپ اپنے ہدف کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ اور اسی میں ایک بونس ٹپ بھی ہے، ٹونی بوزین کی مائنڈ میپنگ کا طریقہ۔ اوہ، مائنڈ میپنگ، وہ تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا دماغ پیراگرافز میں نہیں سوچتا، وہ شاخوں کی صورت میں سوچتا ہے۔ ہدف کو درمیان میں رکھ کر اس سے جڑی چیزوں کا نقشہ بنانا دماغ کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ متحرک کرتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم تیسری ٹیکنیک کی طرف آ رہے ہیں، جو ہے 5 حواس کا استعمال۔ یہ میری پسندیدہ ٹیکنیک ہے۔ میری بھی۔ ماخذ میں اتنی زبردست مثال دی گئی ہے کہ کامیابی کا تصور کرتے وقت تمام حواس کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی صرف دیکھنا نہیں، محسوس بھی کرنا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی تقریب میں اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے لباس کا رنگ کیا ہے، ارد گرد کون سی میوزک چل رہی ہے، کون آپ سے مسکرا کر ہاتھ ملا رہا ہے، اور جو خوشی میں آپ کیک کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ذہن کے لیے اس واقعے کو حقیقت بنا دیتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ حواس کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا
दिमाग के लिए वो तसव्वुर उतना ही ठोस होगा। और इसी से हमारी चौथी टेक्निक निकलती है, जिसे ज़हनी मश्क या मेंटल रिहर्सल कहते हैं। जैसे खिलाड़ी करते हैं? बिल्कुल। ओलंपिक खिलाड़ी हों या बड़े फनकार, वो किसी भी काम को हकीकत में करने से पहले उसे अपने जहन में बार बार दोहराते हैं, पूरी तफसील के साथ। यानी ग्राउंड में उतरने से पहले ही वो जहन में कई बार जीत चुके होते हैं। जी, उनका आसाबी निजाम उस सूरत हाल से पूरी तरह मानूस हो चुका होता है। जबरदस्त। उसके बाद जो पांचवी टेक्निक है वो है कामयाबी का नक्शा या सक्सेस मैप। और इसके लिए जो दिल्ली से जयपुर वाली मिसाल दी गई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो गूगल मैप्स वाली मिसाल। जी, जब हम गूगल मैप्स लगाते हैं तो वो हमें पूरा रास्ता दिखाता है कि कब मुड़ना है, कहाँ रुकना है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने बड़े हदफ को वक्त के हिसाब से छोटे और काबिल अमल हिस्सों में बांटना चाहिए, वरना हम रास्ते में ही कहीं भटक जाएंगे। और इसी रास्ते पर कायम रहने के लिए छठी टेक्निक काम आती है, जो है रोजाना की डायरी लिखना। डायरी लिखना वैसे भी बहुत से लोगों को पुरसुकून महसूस करवाता है। ऐसा ही है। लिखने से इंसान का दिल और दिमाग एक खास कैफियत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखना कि मुझे ये हदफ हासिल करना है। तो फिर क्या लिखना चाहिए? तफसील लिखनी है। जब वो हदफ हासिल हो जाएगा तो दफ्तर का माहौल कैसा होगा, आपकी टीम के काम करने का अंदाज क्या होगा, ये सब बारीकियां लिखनी है। मैं समझ गई। और सातवीं टेक्निक जो मुझे थोड़ी मुख्तलिफ भी लगी वो है मुस्बत जुमलों का यादा, यानी एफर्मेशंस। माखिज में खास तौर पर बताया गया है कि मकासद को हाल के सीगे या प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए। ये बहुत जरूरी नुक्ता है। यानी ये नहीं कहना कि मैं मुस्तकबिल में अमीर और मशहूर बनूंगा, बल्कि ये कहना है कि मैं पहले से ही अमीर और मशहूर हूँ। क्योंकि हमारा लाशऊर कल को नहीं जानता, वो सिर्फ आज को मानता है। और इसमें अल्फाज से ज्यादा एहसासात की गहराई अहम है। बिल्कुल। तो ये थी वो 7 बुनियादी टेक्निक्स। अब बात करते हैं उन 3 बूस्टर्स की जो इन टेक्निकों को मजीद ताकतवर बनाते हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जो पहला बूस्टर है वो है मुराकबा या मेडिटेशन। न्यूरोसाइंस के मुताबिक अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट का मुराकबा भी करें तो ये लाशऊर और आला शऊर को मुतहर्रिक कर देता है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, ये थोड़ा सा वक्त भी आपकी तवज्जो बढ़ाने और जहनी शोर को कम करने के लिए काफी है। सही। और दूसरा बूस्टर? दूसरा है वसाइल को बेहतर बनाना। देखें, सिर्फ आंखें बंद करके सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने हदफ के मुताबिक नई महारतें सीखनी होंगी, ऑनलाइन कोर्सेज करने होंगे, नए मेंटोर्स तलाश करने होंगे। यानी अमल और तसव्वुर में हमआहंगी पैदा करनी होगी। बिल्कुल। और तीसरा बूस्टर है छोटे कदम, बेबी स्टेप्स। जी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोजाना छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ कामिल या परफेक्ट नहीं होता, बस रुकना नहीं है। और इसी तसलसल की बात माखज के बोनस निकात में भी की गई है। वहाँ 2 बोनस टिप्स दी गई हैं। पहली है रेपिटेशन, यानी किसी भी अमल को बार बार दोहराना, क्योंकि एक बार करने से तो आदत नहीं बनती। हाँ। और दूसरी टिप है इस सफर की गहराई को समझना। ये कोई रातों रात होने वाला मौजज़ा नहीं है, ये एक तवील सफर है जिसमें वक्त लगता है। और इस तवील सफर में रहनुमाई के लिए गुफ्तगू को समेटते हुए वीडियो में 6 बेहतरीन किताबों का हवाला दिया गया है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी किताबें? कुछ क्लासिक किताबें हैं, जैसे जोसेफ मर्फी की 1963 की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत कमाल की किताब है वो। हाँ, और दीपक चोपड़ा की 1993 में आने वाली किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। इसके अलावा 2004 की आस्क एंड इट इज गिवन का भी जिक्र है। ये तो पुरानी और क्लासिक किताबें हो गईं। क्या कुछ नई किताबें भी बताई गई हैं? बिल्कुल। जदीद किताबों में 2022 की किताब मैनिफेस्ट शामिल है, फिर 2023 की रेज योर वाइब्रेशन और हाल ही में 2024 की ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स का हवाला दिया गया है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इस इल्म की प्यास बुझाना चाहते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस तवील बहस को समेटें तो बात यह है कि मालूमात और खुलफिशार के इस तूफान में जहां हर वक्त हमारा ध्यान भटकता है, अपनी तवज्जो और एहसासात को किसी एक मुस्बत हदफ पर मरकूज रखना ही असल कामयाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज कोई तसव्वुराती खेल नहीं है कि बस बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहें, बल्कि ये अपने मुस्तकबिल के अमाल को
آج کے ساتھ جوڑنے کا ایک ٹھوس سائنسی طریقہ ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، میں چاہوں گا کہ لوگ اس پر تھوڑا غور کریں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جسم گہرے تصور اور حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس کا تعلق آج کی پوری گفتگو سے جوڑیں تو یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن تصور کو حقیقت مان لیتا ہے اور اسی حساب سے جسم کو تیار کرتا ہے، تو کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے اندیشوں اور خوف کو بھی مسلسل تصور کر کے انجانے میں حقیقت کا روپ تو نہیں دے رہے؟ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اگر ہم شعوری طور پر اپنے خوابوں کو سچ کر سکتے ہیں تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ڈر اور پریشانی میں کس چیز کو ویژوالائز کر رہے ہیں۔ کہیں ہم اپنی ہی ناکامی کو تو ویژوالائز نہیں کر رہے۔ واقعی یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی دلچسپ اور غور طلب پہلو کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ نشست آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔